السلام علیکم۔ رمضان ایک بار پھر ہمارے دروازوں پر ہے، لیکن یہ صرف ایک مہینہ نہیں، یہ ایک دعوت ہے، روح کو جگانے کی، زندگی کو بدلنے کی اور اس رب سے دوبارہ جڑنے کی جس نے ہمیں بنایا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس دعوت کے لیے واقعی تیار ہیں؟ آئیے مل کر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کوئی بھی منصوبہ بنانے سے پہلے آئیے ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے یہ سوال پوچھیں، کیا ہو اگر یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ ایک جھنجھوڑ ہے، ایک ایسی حقیقت جو ہماری ترجیحات کو فوراً بدل دیتی ہے اور ہر لمحے کو، ہر سانس کو قیمتی بنا دیتی ہے۔ آئیے پہلے اس مہینے کی اصل قدر کو سمجھیں۔ یہ کوئی سالانہ رسم نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ذاتی دعوت نامہ ہے، ایک ایسا موقع جو شاید زندگی میں دوبارہ نہ ملے۔ ذرا اس لمحے کی سنگینی کا تصور کریں۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار بد دعا کر رہے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رمضان پا کر بھی مغفرت سے محروم رہ جانا کتنا بڑا، کتنا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ بات ہماری آخرت کی ہے۔ لیکن یہ مہینہ مایوسی کا نہیں، امید کا پیغام لاتا ہے۔ یہ ایک نئی شروعات کا، ایک روحانی ریسٹ کا موقع ہے۔ مگر اس سفر کے آغاز سے پہلے ہمیں اندر سے خود کو تیار کرنا ہے، اپنے دل کے آئینے کو صاف کرنا ہے۔ رمضان میں حقیقی تبدیلی کا آغاز باہر سے نہیں، اندر سے ہوتا ہے، اور اس تیاری کی بنیاد ہے توبہ۔ آئیے اپنے گناہوں کا بوجھ اتار کر ایک صاف دل کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہوں۔ یہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، اللہ کی طرف سے ایک کھلی پیشکش، ایک کھلا دروازہ۔ اگر شیطان ماضی کے گناہوں سے مایوس کرے تو اسے یہ آیت سنا دیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کتنا ہی بھٹک گیا ہو، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ حدیث قدسی اللہ کی بے پناہ رحمت پر ہمارے یقین کو اور بھی مضبوط کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ معافی ناممکن نہیں، بلکہ یقینی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اس کی طرف پلٹ آئیں۔ اب لگ رہا ہے نا کہ ایک نئی شروعات واقعی ممکن ہے؟ اچھا، جب دل تیار ہو جائے تو اب وقت ہے عمل کا۔ آئیے ایک ایسا منصوبہ بنائیں جو حقیقت پسندانہ ہو، جو ہمیں دباؤ میں ڈالے بغیر ہماری عبادات کو منظم کرے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہم میں سے اکثر کو پریشان کرتا ہے نا؟ کام، خاندان اور دوسری ذمہ داریاں، ان سب کے ساتھ پورے قرآن کو ختم کرنا ایک پہاڑ جیسا کام لگتا ہے۔ لیکن یقین جانیں، اس کا حل حیرت انگیز طور پر بہت آسان ہے۔ حل یہ رہا آپ کی اسکرین پر، دن میں صرف 20 صفحات۔ چلیں اسے اور آسان بناتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد صرف 5 صفحات۔ اس میں بمشکل چند منٹ لگیں گے۔ یہ طریقہ ایک بہت بڑے ہدف کو چھوٹے قابل عمل قدموں میں توڑ دیتا ہے، اور مہینے کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے بغیر کسی بوجھ کے قرآن مکمل کر لیا ہے۔ رمضان صرف روحانی پاکیزگی کا نہیں، بلکہ مالی پاکیزگی کا بھی مہینہ ہے۔ یہاں صدقے کی 2 اہم قسمیں ہیں، ایک زکوٰۃ المال جو ہماری سالانہ بچت کو پاک کرتی ہے، اور دوسری زکوٰۃ الفطر جو ہمارے روزوں کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کا کفارہ بنتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ عید کی خوشیوں میں کوئی غریب پیچھے نہ رہ جائے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے جسم اور وقت کا صحیح استعمال بھی رمضان کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی جسمانی توانائی اور روزمرہ کے معمولات کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ سحری میں ایسی غذائیں کھائیں جو آہستہ آہستہ توانائی دیں، جیسے جو اور انڈے۔ اس سے دن بھر توانائی برقرار رہتی ہے، جبکہ افطار میں ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو فوری توانائی دیں، جیسے کھجور اور پھل، تاکہ جسم تیزی سے بحال ہو۔ یاد رکھیں، صحیح وقت پر صحیح غذا ہمیں روحانی طور پر بھی مرکوز رہنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ایک سادہ سا اصول ہے جو ہمیں دن کے سب سے قیمتی لمحات کو ڈیجیٹل خلفشار سے بچانے میں مدد دے سکتا ہے۔ سحری سے پہلے، فجر کے بعد اور افطار سے پہلے کی یہ 20 منٹ دعا، ذکر اور خاندان کے لیے وقف کر کے ہم اپنے رمضان کے تجربے کو بہت گہرا بنا سکتے ہیں۔ روزہ کام یا پڑھائی چھوڑنے کا بہانہ نہیں ہے۔ ان ہیکس کو استعمال کر کے ہم اپنی توانائی کو منظم کر سکتے ہیں۔ سب سے مشکل کام صبح کریں جب توانائی عروج پر ہو۔ دوپہر میں قیلولہ کریں اور فارغ وقت کو اللہ کی یاد میں گزاریں۔ اس طرح ہم دنیا اور دین دونوں میں بہترین توازن قائم رکھ سکتے ہیں۔
اور اب ہم رمضان کے روحانی عروج کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ رات جس کا انتظار ہر مومن کی روح کو ہوتا ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر۔ یہ صرف ایک رات نہیں، یہ تقدیر کی رات ہے، وہ رات جب فرشتے اگلے 1 سال کے فیصلے لے کر زمین پر اترتے ہیں، ہماری روزی، ہماری زندگی، ہمارے سارے معاملات۔ اسی لیے یہ سال کی سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ مطلوبہ رات ہے۔ 83 سال سے زیادہ، ایک پوری زندگی سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب صرف ایک رات میں، یہ اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے ایک ناقابل تصور تحفہ ہے۔ کون ہوگا جو اس موقع کو کھونا چاہے گا؟ آخری عشرے کا اعتکاف دراصل لیلۃ القدر کی تلاش کا ایک منظم طریقہ ہے۔ دنیا سے کٹ کر، مسجد میں بیٹھ کر مقصد صرف ایک ہوتا ہے، اس بابرکت رات کو پا لینا اور اللہ کی رحمت کو سمیٹ لینا۔ اور اگر ہمیں وہ رات مل جائے تو کیا مانگیں؟ یہ وہ جامع دعا ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ یہ اس رات کا خلاصہ ہے، اللہ کی بخشش اور معافی کا حصول۔ اس دعا کو اپنی روح میں بسا لیں۔ اب جب کہ یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، ایک آخری بہت اہم بات یاد رکھنی ہے۔ رمضان صرف گزر نہیں جاتا، یہ ایک گواہ بن جاتا ہے۔ رمضان میں کی گئی ہماری کوششیں ضائع نہیں ہوتیں، یہ اعمال مجسم ہو کر آخرت میں ہمارے وکیل بن جائیں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکا تھا۔ اور یہ ہے آخری اور سب سے اہم سوال۔ ہر روزہ، ہر سجدہ، ہر آیت جو ہم نے پڑھی، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ سب مل کر ایک گواہی بنیں گے۔ ہمیں خود سے پوچھنا ہے کہ ہم کیسی گواہی تیار کر رہے ہیں، اپنے حق میں یا اپنے خلاف؟ موقع ہمارے سامنے ہے، اللہ کی طرف سے دعوت آ چکی ہے۔ آئیے اس رمضان کو اپنی زندگی کا ایک اہم موڑ بنائیں، اس رہنمائی کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو شاید اسی کی تلاش میں ہوں۔ جزاک اللہ۔